1981 میں ایک فوجی پریڈ کے دوران اس وقت کے مصری صدر انور سادات کے قتل کا واقعہ نائب صدر حسنی مبارک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قاہرہ میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف ڈیوڈ آٹوے بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ انور سادات کے قتل کے وقت میں پریڈ دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ میں نے مبارک کو کرسیوں کے ڈھیر سے اٹھتے اور اپنی ہیٹ سے مٹی جھاڑتے دیکھا، جیسے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ 8 سال بعد حسنی مبارک نے مصر کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ڈیوڈ آٹوے کے مطابق حسنی مبارک ایک سخت مزاج انسان تھے اور انہیں غیر ملکی میڈیا سے اچھے تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے خاموش مزاج تھے، ان کے جوابات مبہم ہوتے تھے، آپ کو کبھی پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کے استحکام کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ 30 سالوں کے دوران مصر زیادہ تر پرسکون ہی رہا۔ اندرون ملک مخالفت کے باوجود مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے پر مصر کو شروع میں اپنے عرب پڑوسیوں کی حقارت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حسنی مبارک کی حکومت نے اسرائیل فلسطین امن عمل آگے بڑھانے میں بھی کردار ادا کیا اور مصر امریکہ کا قریبی اتحادی بھی تھا۔ مگر کئی لوگوں کے مطابق مصر میں استحکام کے لیے ادا کی گئی قیمت بہت بھاری تھی، جس میں حکومت وقت کی مخالف آوازوں کو خاموش کرانے کا رواج عام تھا۔ صدر حسنی مبارک کی سیکیورٹی سخت تھی، مگر ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ مصر کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں حسنی مبارک کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی، مگر اس پر ووٹروں کو ہراساں کرنے اور جعلی ووٹ ڈالنے کے الزامات بھی لگے۔ ایک طرف حزب اختلاف کی سب سے مقبول جماعت اخوان المسلمین کے اراکین کو گرفتاریوں اور طویل قید کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف مصر کے امیر اور غریب طبقے کے درمیان فرق کی خلیج گہری ہوتی گئی۔ تیونس میں سیاسی تبدیلی کی لہر نے مصری عوام کو بھی متاثر کیا، اور 25 جنوری سے شروع ہونے والے ہنگامے مصر کی سیاست میں کسی بڑی تبدیلی کی علامت بن کر سامنے آئے ہیں۔ دوسری طرف 69 سالہ سابق سفارتکار محمد البرادی، جو 1997 سے 2009 تک عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ تھے، ایران کے ایٹمی پروگرام پر اپنے نرم رویے کی وجہ سے امریکہ کی زیادہ حمایت کبھی حاصل نہیں کر سکے۔ وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے، وہ اسرائیل کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اب جب کہ وہ مصر میں حزب اختلاف کی آواز بن کر ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصری عوام کی ایک بڑی تعداد انہیں باہر کا آدمی سمجھتی ہے، ایک ایسا امیر سفارتکار جس نے گزشتہ 30 سال کا زیادہ عرصہ نیو یارک اور وینا میں گزارا ہے، اور جس کا مصر کی اس غریب آبادی سے کوئی رشتہ نہیں جو اس وقت قاہرہ کے تحریر اسکوائر میں کسی انقلاب کی امید پر حکومت کے حامیوں کا تشدد برداشت کر رہی ہے۔ پچھلے سال ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں البردی نے اخوان المسلمین کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ مصر میں آنے والی تبدیلی کو کوئی واضح سمت دینے والی شخصیت کون ہوگی؟ واشنگٹن کے ماہرین اس بارے میں ابھی کسی پیش گوئی سے گریز کر رہے ہیں۔ تابندہ نعیم، اردو BOA، واشنگٹن۔